بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم لوگ سبق قصہ حضرت یونس علیہ السلام کی پڑھائی لکھائی کا کام پورا کر چکے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سبق اجنبی پر بھروسہ، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 25۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اجنبی پر بھروسہ۔ اجنبی کہتے ہیں غیر کو، یعنی جس کو آپ نہ جانتے ہوں وہ اجنبی ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جسے آپ نہ جانتے ہوں اجنبی، اور بھروسہ یقین یا اعتماد کو کہتے ہیں۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں ہم اس کی۔ بیٹا، کسی اجنبی شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ فہد کی امی اسے نصیحت کر رہی تھی، یعنی اس کو سمجھا رہی تھی۔ اور اگر کوئی اجنبی مدد مانگے؟ فہد نے پوچھا۔ اجنبی سے کوئی بھی بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہوتا ہے، امی نے سمجھایا۔ لیکن امی، دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، آپ نے تو کہا تھا۔ فہد نے امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص پر بھروسہ کرنا ہمیں مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے، امی نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے امی جان، میں یاد رکھوں گا۔ چلو اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ شب بخیر، امی نے اسے پیار کیا اور خود بھی سونے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اس لیسن میں فہد ہے اور اس کی امی ہے، اس کی امی اسے سمجھا رہی ہے کسی بھی اجنبی یا غیر آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا، جسے آپ نہ جانتے ہو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ فہد اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا۔ اسکول کے کچھ دوستوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ فہد جلدی آ جاؤ، فیلڈر کی ضرورت ہے، فیلڈنگ کرو، اس کے دوست سارم نے آواز دی۔ اچھا، فہد نے وسطی ایک جانب رکھا اور کھیلنے لگا۔ کھیلنے میں اتنا مصروف ہوا کہ وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ معذرت کی یعنی ان سے اپولوجائز انگلش میں اسے کہتے ہیں، اور ان سے یعنی کہا کہ بھئی مجھے دیر ہو رہی ہے، اب میں گھر جاؤں گا۔ اگلے پیج پہ آ جائیے۔ بیٹا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ شارق سپر مارٹ کہاں ہے؟ ایک اجنبی شخص نے فہد کو روک کر پوچھا۔ وہ شخص موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ فہد اسے پتہ سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تو اجنبی نے کہا، بیٹا میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، تم میری مدد کرو، موٹر سائیکل پر ہی چلو اور مجھے اس پتے پر لے جاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ فہد سوچ میں پڑ گیا، اسے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ پھر اس نے سوچا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، یہ شخص مجھے جلد ہی گھر چھوڑ دے گا تو امی کی ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ یہ سوچتے ہوئے فہد موٹر سائیکل پر اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ مگر یہ کیا! جلد ہی فہد کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ شخص تیزی سے کسی اور طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے فہد کی بات انسنی کر دی، یعنی ایسے کر دیا جیسے وہ سن ہی نہیں رہا۔ اتفاق سے پولیس کی ایک موبائل گاڑی پاس سے گزری۔ فہد نے اشارے سے پولیس والوں کو اپنی مشکل سے آگاہ کیا۔ پولیس والوں نے اس شخص کو روکا اور فہد کو اس مشکل سے نکال لیا۔ اس شخص کو حراست میں لے لیا، قید یعنی گرفتار کر لیا اور فہد کو گھر پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، اس سبق میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی غیر سے ہمیں نہیں، غیر بندے کی یا جس کو آپ نہ جانتے ہو اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جیسے فہد نے بھی غلطی کی، اپنی امی کی بات نہیں مانی اور وہ اجنبی یعنی اس غیر آدمی کی باتوں میں آ گیا، اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا، اور وہ موٹر سائیکل سوار اسے گھر لے جانے کی بجائے کہیں اور ہی لے کے جا رہا تھا، تو اسے پولیس گاڑی مل گئی، تو انہوں نے پھر اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ اس طرح آپ لوگوں نے بھی جب بھی آپ لوگ کہیں باہر نکلتے ہیں تو جس آدمی کو یا جس شخص کو آپ نہ جانتے ہو، آپ نے کبھی اس کے پاس نہیں جانا اور نہ ہی آپ نے ان کی کوئی بات ماننی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اب ہم اس کی رائٹنگ کا کام کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خوش خطی، سپر مارٹ، راستوں، واقف، حراست۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس کہانی میں کون کون سے کردار ہیں لکھیے اور کہانی کا مرکزی خیال بھی لکھیے۔ جواب: اس کہانی میں فہد، اس کی امی، فہد کا دوست سارم، ایک اجنبی یعنی غیر اور پولیس کا کردار ہے۔ اس کہانی کا مرکزی یہ خیال ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جسے ہم نہ جانتے ہوں۔ سوال نمبر 2، فہد کی امی نے اسے کیا نصیحت کی؟ جواب ہے، فہد کی امی نے اسے نصیحت کی کہ کسی بھی اجنبی شخص پر بھروسہ نہ کرنا۔
سوال نمبر 3، اجنبی شخص نے کیا کہہ کر فہد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا؟ جواب، اجنبی شخص نے فہد کو کہا کہ مجھے شارق سپر مارٹ کا راستہ بتاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فہد کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا اور کہا کہ وہ واپسی پر اسے اس کے گھر چھوڑ دے گا۔ سوال نمبر 4، اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو کیا ہوتا؟ جواب، اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو وہ اجنبی شخص فہد کو اغوا کر لیتا۔ سوال نمبر 5، پولیس موبائل نہ گزرنے کی صورت میں فہد کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جواب، پولیس موبائل نہ گزرنے کی صورت میں فہد کو واویلا یعنی شور مچانا شروع کر دینا چاہیے تھا۔ اس طرح آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کی مدد کرتے۔ اس کہانی کا کیا عنوان رکھیں گے؟ سوچ کر لیجیے۔ کہانی کا عنوان ہے والدہ کی نصیحت۔ یہ کام آپ لوگوں کا آج کا اتنا ہی ہے اسٹوڈنٹس۔ آپ نے پڑھائی اچھی طرح کرنی ہے سبق کی، پھر لکھائی کرنی ہے۔ جو الفاظ میں نے خط کشید کیے ہیں آپ لوگوں نے اچھی طرح انہیں رف کاپی پہ لکھنا ہے، اور جو نیٹ کاپی کا کام ہے وہ آپ لوگوں نے دھیان سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی ہے۔ آج کے لیے بچوں اتنا ہی کام ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اسکول کے نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔